اللہ کے ہاں بلند مقام۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرا سیاہ کالا رنگ اور بدصورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ اور رسول پر ایمان لا چکے ہو اور تقوی و پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر چکے ہو تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے یہاں تمہارا بلند مقام ہوگا۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جو آپ کی مجلس میں نہیں آتے، دونوں قسم کے لوگوں کے ہاں میں نے اپنی شادی کا پیغام دیا ہے، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی بھی اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ منورہ کی سب سے خوبصورت اور سب سے باعزت گھرانے کی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی منتخب فرمائی اور فرمایا کہ تم عمرو بن وہب ثقفی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، ان کی لڑکی جو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ سمجھدار ہے، اس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا، اور تم جا کر عمرو بن وہب ثقفی رضی اللہ عنہ کو میرا یہ پیغام سنا دینا کہ ان کی لڑکی کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جا کر لڑکی کے ماں باپ کو اطلاع دی تو ماں باپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور واپس کر دیا۔ جب لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو پردے سے نکل کر بولی، بندہ خدا واپس آ جاؤ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نکاح تم سے کر دیا ہے تو میں اپنے لیے اس کو پسند کرتی ہوں، جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے۔ وہ لڑکی ماں باپ سے کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے خلاف وہی سزا نازل نہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے بچیے۔ جب لڑکی کے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے میرا بھیجا ہوا آدمی واپس کر دیا؟ انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور توبہ کی اور عرض کیا کہ ہم کو شبہ ہوا کہ انہوں نے کہیں جھوٹ نہ کہا ہو، ہم تو آپ کے تابع ہیں، ہم ان کو اپنی لڑکی دیتے ہیں۔ چنانچہ ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے لیے بازار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی اثناء میں جنگ کا اعلان ہوا۔ انہوں نے بیوی کے لیے سامان خریدنے کی بجائے انہی پیسوں سے تلوار، نیزہ، گھوڑا وغیرہ جنگی سامان خرید لیا اور جنگ میں جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں لیا اور پھر ان کی تلوار اور گھوڑا وغیرہ ان کی بیوی کے پاس بھیجا۔ ان کے سسرال والوں کو کہلا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے آخرت میں ان کی شادی کرا دی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا بلکہ اندرونی سیرت اور قلوب کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ۔